تاجر جو متقی ہو، جو سچ بولتا ہو، جو احسان کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا دے، احسان کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز وجل حسب معمول سلسلہ احکام تجارت کے ساتھ حاضر ہیں، جو کہ آپ کو پلیٹ فارم فراہم کرتا ہے مالی حوالے سے آپ کے ذہن میں جو سوالات ہوتے ہیں، ٹریڈ کے حوالے سے، بزنس کے حوالے سے، تجارت کے حوالے سے، صنعتی معاملات کے حوالے سے، بالخصوص جو کہہ لیں آپ جس میں مالیات انوالو ہوتی ہے اور آپ کا پیسہ انوالو ہوتا ہے، ایسٹس انوالو ہوتے ہیں، اس حوالے سے آپ کے ذہن میں جو بھی سوالات ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر شرعی رہنمائی آپ کو مل جائے اور وہ شرعی رہنمائی مستند بھی ہو، تو الحمدللہ عز وجل احکام تجارت اسی لیے ہے۔ ہمارے ساتھ ہیں مفتی علی اصغر عطاری مدنی مدظر اللہ العالی، جو کہ انشاءاللہ عز وجل آپ کے سوالات کے شرعی جوابات دیں گے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو رہنمائی فراہم کریں گے۔ درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں اور پھر آپ کے سوال کے ساتھ مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ کی کال شامل کرتے ہیں، سوال شامل کرتے ہیں اور مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضری ہوتے ہیں۔ جی مقبول احمد بات کر رہا ہوں بھاولپور سے۔ میرا سوال ہے، میں نے ایک دوست کے ساتھ نا کام شروع کیا تھا اور اس کو کچھ اماؤنٹ دی تھی۔ میں نے اس کو یہی کہا تھا، میں نے کہا یار میں تو ایک ملازم ہوں، میں تو ٹھیک ہے اپنی وہ کر رہا ہوں، لیکن آپ کا سسٹم صحیح ہو جائے۔ میں تو اس لیے سے اس کو پیسے دیے تھے، تو اس بندے نے کیا کیا ہے کہ پہلے مہینے تو ٹھیک ہے، میں نے اس کو چیک کیا، ٹھیک ہے بھائی، اس نے حساب دیا، کہتا ہے ٹھیک ہے، پھر ایسے کرتے کرتے اس نے ہاتھ میں یہ کہا کہ یار اتنا نقصان ہو گیا، اتنا میں نے کہا چلو یار ٹھیک ہے، جتنا نقصان ہو گیا ہے تو اپنا وہ کر لے، جو نقصان ہوا ہے وہ کاٹ کے اپنے پیسے میرے پیسے مجھے واپس کرو جتنے باقی بچتے ہیں۔ تو کہتا ہے جیسے میرے پاس آ جائیں گے وہ چیز میں آپ کو واپس کر دوں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، جو باقی پیسے بچے تھے اس میں ان پیسوں سے نا کوئی چیز خرید کے آگے اس نے اپنا سسٹم شروع کر دیا، وہی کام شروع کر دیا اور ان سے وہ پروفٹ وہ کر رہا ہے۔ یعنی کہ اس ٹائم ہم نے 2 سال چلایا تو مجھے اس نے نقصان دکھایا، ابھی وہ 1 سال ہو گیا وہ چلا رہا ہے، وہ کہتا ہے مجھے 2 لاکھ یا 2.5 لاکھ روپے فائدہ ہو گیا ہے۔ میں نے اس کو کہا، میں نے کہا یار یہی کام تو پہلے میرے ساتھ کر رہا تھا، تو نے مجھے نقصان دکھایا، ابھی تو وہ کر رہا ہے، ابھی اس معاملے میں ابھی میں اس کو کیا کہہ سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے جی، سوال آپ کا یہ بنا کہ آپ نے رقم انویسٹ کری تھی اور اب پروفٹ تو ملنا دور کی بات ہے، اصل رقم ڈوبتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے، مجھ سے اب کیا کیا جائے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے معاشرے کے اندر ایک طوطا نقصان حادثاتی طور پر یہ بھی ہوتا ہے، لیکن اس بات سے کوئی انکار نہیں ہے کہ جان بوجھ کر پری پلان فراڈ اس کے بڑے واقعات ہیں۔ چند دن پہلے میں سفر میں تھا، ایک کاروباری شخص سے ملاقات ہوئی جی، تو وہ بتانے لگے کہ جی میں نے کسی کو کام کروا کے دیا، کچھ مشینیں ڈلوا کے دیں، اور اس کے بعد کیا کیا انہوں نے، جن کو ڈلوا کے دیں پارٹنرشپ کی بنیاد پر جی، ان کو نفع دینا روک دیا، اور جو کچھ نفع ہوتا رہا اس سے کسی اور شہر میں اسی طرح کی مشینیں ڈلوا کے اپنی پارٹنرشپ کر لی، اور ٹھیک ہے، ان کے ساتھ جو پارٹنرشپ کی تھی اس کو برقرار رکھتے، اس کو لے کے چلتے، دیانت کا مظاہرہ کرتے، برکتیں ملتی۔ جی لیکن یہاں سے چیٹ کیا، یہاں نفع دینا بند کیا، نقصان شو کیا ہوگا، جی اور اس کے بعد جو ہے پھر کسی اور کے ساتھ پارٹنرشپ اور بھی کر لی۔ جی اب صورتحال یہ ہے کہ روڈ پر ہے، وہاں بھی نقصان، یہاں بھی نقصان۔ اسی طریقے سے اور بہت سارے واقعات جی
بہت سارے واقعات. ہر دوسرے تیسرے فرد کو دیکھیں انویسٹمنٹ کرنے والے کو بیچارہ رونا رو رہا ہوتا ہے. پنجاب جانا ہوا تو یہاں اسی شہر میں کوئی 8-10 مہینے پہلے بھی گیا تھا. جی. تو ایک صاحب نے کچھ مسائل پوچھے تھے مجھ سے. جی. تو اتفاق سے مجھے یاد آیا کہ بھئی وہ جیسے مسائل پوچھے تو وہ کہاں ہے بندہ. کہنے گے جی اس کا مت پوچھیں آپ. تو وہ کسی ساتھ پارٹنرشپ کرنا چاہ رہا تھا. ٹھیک ہے. تو میں نے تو اس کو اجازت نہیں دی کہ بھئی اس طرح تو پارٹنرشپ نہیں ہوتی. جو انداز انہوں نے بتایا, جو انداز تھا اور جو سب چیزیں تھی, پتہ ہی چلا کہ کوئی 30 کروڑ کا فراڈ ہوا ہے. اللہ اکبر. 30 کروڑ کا فراڈ ہوا ہے. یعنی بڑا شہر بھی نہیں ہے ان مانوں میں. بڑا شہر بھی نہیں ہے, اور فراڈ بھی ایسے انداز پر ہوا ہے کہ میں یوں نہیں بتا رہا کہ کوئی چیٹنگ کرنے والا جو ہے اس کو سیکھ کے اپلائی نہ کر لے. اللہ اکبر. ایسے انداز, ایک بالکل انوکھے انداز پر ہوا ہے, بالکل انوکھا انداز. نئے نئے طریقے جو ہے فراڈ کے ایجاد ہو رہے ہیں. تو خیر ہمیں یہ تو نہیں پتا بھی اس کا کوئی انجام فراڈ پر پہنچے گا, لیکن ہمیں تو کلام طریقہ کار پر تھا. صحیح. جس طریقہ کار سے وہ کاروبار کرنا چاہ رہے تھے وہ شریعت کے اصول و ضوابط کے مطابق پورے نہیں اترتے تھے. ٹھیک. تو یوں ان کے ساتھ جو ہوا ہے, ساحل محترم کے ساتھ جو تفصیلات انہوں نے بتائی ہیں, اگر وہ سچائی پر مشتمل ہیں, اگر وہ حقیقت پر مشتمل ہیں, تو کھلی بددیانتی ہے یہ. اور پارٹنر کے ساتھ جو ہے وہ خیانت کا برتاؤ کرنا, اللہ تعالیٰ نے جو روزی روزگار کا موقع فراہم کیا اس سے فائدہ اٹھانے کے بجائے چیٹنگ کرنا, یہ تو فائدے اعلیٰ درجے کی ناشکری ہے. اپنے طور پہ تو یہی سمجھ رہے ہیں کہ جی یہی ہوشیاری ہے, یہی تو فائدہ اٹھانا ہے کہ کسی اور سے انویسٹمنٹ کرائی, پارٹنرشپ جو ہے جمائی, اور جب کاروبار چل پڑا یا انکم ہوئی یا مال کے اوپر تصرف ہوا, ان کا اختیار مل گیا کہ ہاں جی اب جیسے چاہے اس رقم کو استعمال کریں, تو انہوں نے شفٹ کر دی کہیں اور. یہ تو مارکیٹ میں مطلب بڑی عقل مندی تصور کی جاتی ہے. اصل میں عقل مندی نہیں ہے, ڈیڑھ ہوشیاری ہے. جی. ڈیڑھ ہوشیاری ہے یہ, کوئی بھی اس کو عقل مندی نہیں کہتا. حلال طریقے سے روزگار کمانے کو, ہوس کا شکار نہ ہونے کو سب عقل مندی کہتے ہیں. جی. تو یہ ہوس کا شکار ہونا ہے کہ پیسہ آ جائے جہاں سے بھی آنا ہے, اور ایسے لوگ بہت جلد ہی سبق سیکھ لیتے ہیں. اب مجھ سے 2 پارٹیاں ہوئی نا, ایک تو وہ ہے کہ جس نے فراڈ کیا, جی ہاں, اور ان کا جو بھی رقم تھی یا جو انویسٹمنٹ تھی یا جو ایسٹ سے اس پہ ناجائز تسلط اور قبضہ کیا, غلط استعمال کیا. ایک وہ ہو گیا, ایک یہ ہوگا, یعنی ایک ظالم ہو گیا گویا کہ کہیں اگر, اور دوسرا مظلوم ہو. ان دونوں کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ لامحالہ جو مظلوم ہے اس کو اس کا حق دیا جائے گا. عدل کا معنی کیا ہے؟ اعطاء کل ذی حق حقہ, صاحب حق کو اس کا حق ادا کرنا عدل ہے. ٹھیک ہے. تو جو پیسے ان کے بنتے ہیں وہ واپس کریں گے, کاروبار کلوز کریں. ٹھیک ہے. اور ان کی جو بھی اماؤنٹ ہے وہ ادا کریں. یہ نہیں ہے کہ جناب اس اماؤنٹ کو لے کر کہیں اور کاروبار کیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. ظلم یہی تو ہے. مفتی اب یہ جو بیچارے ان کو تو ایسٹ تو آپ نے بتایا کہ جو بھی ان کی رقم یا جو بھی چیزیں ہیں وہ ان کو ملنی چاہیے واپس, لیکن جو تاخیر ہو رہی ہے پہلے تو دیکھیں بک مینٹین ہوگی کہ معاملات ہوئے کیا ہیں, ٹھیک ہے, کتنا نقصان ہے کتنا نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو بعض اوقات جو ہے وہ ظالم کے ساتھ بھی ظلم ہو رہا ہوتا ہے. تو دیکھا یہ جائے گا کہ کتنی ایسی چیزیں ہیں جو اس پر ڈیو ہیں, جو اس کو دینا ہے. ٹھیک ہے, جو بنتی ہیں واقعتا. کچھ چیزیں ممکن ایسی ہوں گی کہ اس کے اوپر نہیں بنیں گی. ٹھیک ہے. پہلے تو حساب کتاب کیا جائے گا. ٹھیک ہے. مفتی یہ جو ظالم جو ہے, ظالم شخص جو ہے, یہ دنیا میں بیچارہ, اپنے بیچارہ کہوں یا کیا کہوں, اپنے طور پہ جو بھی اس نے کر لیا اور یہ یہاں پہ بچ بھی نکل گیا. بحیثیت مسلمان تو ہم یہی کہیں گے کہ یہ ان معنی میں بیچارہ ہے کہ آخرت کی رسوائی پر اس نے اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے. جی. تو اب یہ گناہگار ہوگا, یہ جواب دہ ہوگا. شدید گناہگار ہے. ٹھیک ہے. مطلب کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے یہ. وہاں پر کالز ہیں, لیکن ابھی آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا, میں چاہ رہا ہوں اس پہ تھوڑی سی رہنمائی ہو جائے. آپ نے فرمایا کہ اگر آپ کے کسی کے ساتھ ظلم ہوئے, جو بات میں سمجھ سکوں, تو اب یہ نہیں ہے کہ وہ آگے ظلم کرے, اور ہم دیکھ رہے ہیں معاشرے میں نے جملہ کہا ہے ظالم کے ساتھ بھی ظلم نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, ظالم کے ساتھ بھی ظلم. کس نے چوری کی ہے, ڈکیتی کی ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو گولی مار دی جائے. ٹھیک ہے, جیسا جرم ہے ویسی سزا. ڈاکوؤں کو جلا دیتے ہیں, جی, مار دیتے ہیں جان سے. کوئی اور کسی نے جرم کا ارتکاب کیا ہے تو اس جرم کے مطابق اس کو سزا دی جائے گی. ٹھیک. جس کو سزا دینے کا اختیار ہے وہ سزا دے گا اس کو. ٹھیک. تو بعض اوقات جو ہے وہ تیش زیادہ ہوتا ہے, اور عدل اور انصاف کا جو دامن ہے وہ پھر ہاتھوں میں نہیں رہتا. یہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. ہمیں بہرحال عدل و انصاف کا دامن بھی ہاتھ میں رکھنا ہے. اللہ ہمارے حقوق کا بھی تحفظ فرمائے, اور جو ہے ظالموں کو بھی ظلم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلی کال دیجیے.
सर हम सरिया का कारोबार करते हैं, सरिया देते हैं किसी को टन के हिसाब से 105 रुपए के। अगर वो सरिया लेके चला जाता है, एक दिन के बाद वापस आता है, वो सरिया को कटाई करता है, कटाई करके फिर हमें लौटा के देता है, कहता है कि मेरे आपको जो काम कर रहा नहीं, ये आप उसी रेट में वापस दो। इसका क्या शरई हुक्म है कि हम उसी रेट में वापस दें या 2 रुपए नफा अपना वापस में से काटे? ठीक है जी। देखिए, चीज़ में तो तगय्युर वाक़ हो चुका है। आप वो चीज़ सालिम नहीं रही, वो चीज़ सलामत नहीं रही जिस अंदाज पर वो बेची गई थी। तो अब मिसाल के तौर पर किसी को अपने मकान में सरिया डालना हो जी, तो वो तो नहीं डालेगा इन टुकड़ों को, तो पूरे साइज़ का सरिया मांगेगा। तो यूँ आप जो है इसके लेने के पाबंद नहीं है कि जनाब ये बंदा ले आया उठाकर और आप लेने के पाबंद हो, कोई शरीयत सा हुक्म हो, ऐसा नहीं है। आप उसको रिजेक्ट कर लें। ये हो सकता है कि आप कहें कि ठीक है, पुरानी डील का ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है, एक नई डील हम कर लेते हैं, इतने पैसे हम देंगे, आपको चाहिए तो आप हमें बेच दें, नहीं चाहिए तो ना बेचें। तो बाज़ औक़ात कारोबारी सूरत हाल ऐसी होती है कि कोई पार्टी होती है, मिसाल के तौर पर कोई कंस्ट्रक्शन का काम करता है, कोई अच्छा बिल्डर है और उसके प्रोजेक्ट पूरे साल ही रन करते रहते हैं, चलते रहते हैं, वो किसी एक से सरिया उठाता है, तो जिससे उठा रहे हैं ना ये माल, वो चाहता है मेरी ये पार्टी ज़ाया ना हो, किसी और के पास ना जाए। तो इस सर्कल में बाज़ औक़ात ये होता है कि वो सरिया जिसने उठाया है, एक मिसाल दे रहा हूँ, सरिया की बात आई है तो उसकी मिसाल कर रहा हूँ, तो सरिया उठाया है, अब वो ज़्यादती के तौर पे ही कह रहा है कि नहीं ये तो तुम्हें वापस लेना होगा। अब जो दुकानदार है, जो सरिया बेचने वाला है, उसे पता है मेरे साथ ज़्यादती हो रही है, लेकिन वो यूँ समझ के वापस ले लेता है कि कारोबारी सर्कल है और जाहिर सी बात है इस समय सालों से काम कर रहा हूँ, आगे भी काम करना है, अगर मैंने वापस नहीं लिया तो पार्टी टूट जाएगी। देखिए, जब रजामंदी है किसी भी तरीके से हो गई तो उसके साथ ज़्यादती नहीं हुई ना। ठीक है, यानी आम तौर पर चीज़ें वापस तो ले ली जाती हैं। सही। कोई पक्का ग्राहक है, कोई करीबी रिश्तेदार है, दोस्त है, वापस लेने का सिलसिला तो होता है। ठीक। एक होता है कि जनाब उस पर इस्तेहकाक है या नहीं, लाजमी तौर पर ले ही ले। ठीक है, हमने वो बात अर्ज की है। ठीक। अगली कॉल दीजिए। सबके साथ से सवाल ये है कि बाज़ इलेक्ट्रिशियंस ने अपनी दुकान पर लिखा होता है कि कोई भी चीज चेक करने के 50 रुपए फीस होगी, फिर अगर वो बनवाए तो उसका रक्षा खर्चा बता देते हैं और 50 रुपए चार्ज नहीं किए जाते, और अगर ना बनवाए तो 50 रुपए चार्ज करते हैं और वो स्क्रू लगाकर वापस दे देते हैं। तो क्या ये जायज है? ठीक है जी। देखिए, चीज़ खोलने के और चीज़ जो है वो देखने के, चेक करने के वक्त भी सर्फ होता है और आलात भी सर्फ होते हैं। मुलाजिमीन रखे होते हैं, उनका भी वक्त लगता है, उनको सैलरी दी जा रही होती है। तो बड़ा अच्छा तरीका ये तो कि उन्होंने कह दिया जनाब इस चीज़ को चेक करने के इतने पैसे हैं। चेक करना भी एक काम है, आमनी तौर पर एक काम है। आम तौर पर तो ये होता है कि मैकेनिक जो होते हैं जी, उनको जाकर बंदा चेक करवा लेता है भाई क्या ख़राबी है जी। और मैंने तो नहीं देखा कि कोई मैकेनिक पैसे लेता हो, लेकिन कुछ इदारे ऐसे भी हैं कि जो आपकी गाड़ी को बाकायदा कंप्यूटराइज चेक करेंगे और सारी चीज़ें आपको पेपर पर लिख कर देंगे। बड़ी भारी फीस होती है उनकी जी। तो उनका जो काम है बिल्कुल एक ऐसा काम है जिसमें मुआवजा लिया जा सकता है। वो जो है फॉल्ट ढूंढ लेते हैं, बस फॉल्ट ढूंढ लेते जैसे मुझसे ये हॉस्पिटलों में तो यही होता है कि जो हम एक्सरे वगैरह कराते हैं, खून टेस्ट कराते हैं, तो वो भी रिपोर्ट जो होती है वो सिर्फ फॉल्ट की होती है। अगर होती है कि भाई इसमें क्या पोजीशन है तो ये उससे पहले जो डॉक्टर है जी वो तो अलग पैसे लेता है, ले रहा होता है ना जी, ले रहा होता है कि भाई आपको देखने के पैसे लिए हैं। जी जी जी, बिल्कुल ऐसे। तो ये बेचारा जो मैकेनिक बैठा हुआ है इसका भी हक है, ये बुक तय करके ले रहा है, कोई शरीर खराबी इसमें नहीं है। अब रही बात ये कि अगर उससे काम करवाओ तो वो पैसे नहीं लेता, ये उसकी तरफ एक बिर और एहसान है उसकी तरफ से कि वो पैसे छोड़ देता है, वरना तो पैसे ले सकता था। ठीक, अगली कॉल दीजिए। मेरा सवाल ये है कि कंपनी वाले आजकल जो मार्ट में सिर्फ के डिस्प्ले के पैसे देते हैं, एक माह के 2000, एक माह के 3000, एक माह के 1000 रुपये, और ये एग्रीमेंट करते हैं सारा साल आप हमारा माल चलाएंगे और उसमें आप किसी कंपनी का माल नहीं लगाएंगे। उसमें ये बाउंड करते हैं कि आप 3 शेल्फ, 5 शेल्फ या 6 शेल्फ दे दीजिए, आपको मंथली 2000 या 3000 या 1000 दे देंगे। ये पूछना था कि इसमें सूद का तो कुछ है या नहीं। जज़ाकल्लाह खैर। ये मार्ट वाले हैं, ये मार्ट वाले हुए ना, ठीक है, इनका सुपर स्टोर तर्ज की जो दुकान है कोई जी। अब मामला ये है कि हमने जो मिसाल दी थी एक मौके पर जी, वो तो ये थी कि वहाँ पर आप खुद चीज़ बेच रहे होते हैं जी,
آپ نے بھی دیکھا ہوگا بڑے سپر اسٹورز پر جی کمپنی کے اپنے نمائندے کھڑے ہوتے ہیں اور وہ شیلف یا پوشن لے کر اپنی چیز جو ہے وہ بیچ رہے ہوتے ہیں. سب وہ عمومی طور پہ جو دیکھا گیا یہاں پہ بھی ایک آدھ جگہ باہر بھی جو دیکھا ہے تو وہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں ایکسپلینیشن دینے کے لیے اپنی پروڈکٹ کی پروموشن کے لیے. میں عرض کرتا ہوں اندرون کھانا جو ہے بل بھی الگ بن رہا ہوتا ہے. اچھا وہ اندرون انٹری ہوگی نا جی جی کہ بھئی یہ فلاں کمپنی کے پروڈکٹس ہیں. جی جی اب وہ کمپنی جب بل بنیں گے سارے تو اس کمپنی کے پروڈکٹس الگ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے اور سافٹ ویئر کے ذریعے الگ ہو جائیں گے اور یہ ہوگا کہ جناب اس کمپنی کی اتنی چیزیں بیچی گئیں, اتنی آئی تھیں, اتنی بیچی گئیں, جی اور جو شیلف اس کمپنی نے کرائے پر لی تھی جی اس کا ان سے پیسہ لے لیں گے. ٹھیک ہے سارا مال ان کا, انویسٹمنٹ ان کی, ٹھیک ہے افراد وہاں ان کے کھڑے ہوئے, جی اور اب جو کرایہ بنتا ہے اس جگہ کا, اس ایریا کا, اس سپر اسٹور میں سے ایک چھوٹے سے حصے کا, جی وہ کرایہ لینا درست ہوگا. ٹھیک ہے یہ تو بالکل ایک اصول و قواعد جو شریعت مطالعہ کے ہیں اس کے مطابق صورتحال. چاہے یہ اوپن صورتحال ہو چاہے پوشیدہ ہو جیسے آپ نے فرمایا اندرون خانہ جی ہے. ہاں. ٹھیک ہے دوسری صورتحال یہ ہے کہ انویسٹمنٹ دکاندار کی, ٹھیک ہے ٹھیک ہے, مال دکاندار کا. صحیح کمپنی صرف کہتی ہے جی میرا جو مال ہے نا, ہماری جو کمپنی کا مال ہے جی یہ آپ یہاں فرنٹ پر رکھیں. ٹھیک ہے اس شیلف میں رکھیں گے آپ. ہاں ٹھیک ہے چلو اگر وہ کہتی ہے رکھو اور یہ محبت میں رکھ دیتا ہے تو ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں ہے. صحیح اب وہ یہ کہتی ہے ہم اس بات کے پیسے بھی دیں گے. ٹھیک ہے پھر کمپنی تو اپنا مال بیچ کے فارغ ہو گئی, صحیح سودا پہلے ہی ہو چکا. سودا ہو چکا, اس نے اپنے پیسے لے لیے یا بعد میں لینے ایک الگ صورتحال ہے. وہ اب یہ کہے کہ جی یہ مال یہاں رکھو, تم اپنا مال یہاں رکھو, تو اس شخص نے اس کمپنی کے لیے تو کوئی کام کیا ہی نہیں ہے. صحیح بل واسطہ تو کیا ہے, ٹھیک ہے براہ راست تو کوئی کام نہیں یعنی کیا. ابھی جو پیسے مل رہے ہیں ایک مشورہ ماننے کے مل رہے ہیں گویا کہ. مشورہ ماننے کے بھی نہیں مل رہے, کمپنی کا ایک بل واسطہ مفاد ہے صرف. ٹھیک ہے تو یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ جس پر معاوضہ بنتا ہو, ٹھیک ہے اور مارٹ والا جو ہے معاوضے کا مستحق ہوتا ہو, یہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے اس کے علاوہ کوئی اس کام کے اندر اور تفسیر ہو جدا گانا, جی اور جدا گانا جو ہے کوئی اور شک ہو, تو ہمارا یہ پلیٹ فارم حاضر ہے. آپ مزید تفصیل بتا کر, ہم نے آپ کو دونوں صورتیں بیان کر دی, اس کے علاوہ جو صورتیں ہوتی ہیں اگر وہ اختیار کریں گے تو ہم تو جائز کہیں گے, کوئی اس میں حرج نہیں ہوگا. لیکن مارٹ وغیرہ میں تو ایسا مشکل ہے ایسا ہوتا ہو. ٹھیک ہے اگلی کال دیجیے. میں نے ایک آدمی سے گاڑی خریدی, آدھے پیسے اس کو دے دیے, اس نے بولا بقایا پیسے دو اور کاغذ لو. اب وہ نہ کاغذ دے رہا ہے نہ پیسے دے رہے ہیں, اس مسئلے میں بہت پریشانی ہے, اور گاڑی جو ہے وہ ہمارے پاس ہی ہے. گاڑی خریدی, آدھی پیمنٹ کر دی تھی, آدھی کرنی تھی, اب ہم کہہ رہے ہیں کہ آدھی پیمنٹ بقیہ جو ہے وہ لو اور ڈاکومنٹس دو, تو وہ بات ہی نہیں کر رہا ہے, نہ پیمنٹ لے رہا ہے نہ ڈاکومنٹس دے رہا ہے, اور جو ہے گاڑی ان کے قبضے میں. یہ تو زیادتی ہے نا جی کہ ایک آدمی کے پاس جو ہے وہ گاڑی بھی آ چکی ہے, پیسے بھی وہ دینے کے لیے تیار ہے, جی آدھے دے بھی چکا ہے. معاہدہ ہو چکا ہے, تو اب اس معاہدے کی تکمیل بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے جو پیسے رہ گئے تھے, جو کاغذات رہ گئے تھے, دو طرفہ تبادلہ ہونا ضروری ہے, جی اور آپس میں افہام و تفہیم کے ساتھ کام لیا جائے, نہ تو لڑائی جھگڑا کیا جائے اور نہ ہی کسی پر زیادتی کی جائے. اس سے اگر وہ رقم نہیں لے رہا اور ڈاکومنٹس نہیں دے رہا جو بیچنے والا ہے, تو اب یہ کیا کریں بیچارے, انہوں نے گاڑی ہے کام کی نہیں ہے, کیونکہ وہ تو شہر سے باہر لے جانا اس کا دشوار, شہر میں بھی چلانا مشکل, بیچنا مشکل کیا بیچ نہیں سکتے قانونی طور پر, اور آدھی قیمت کوئی کم نہیں ہوتی, آدھی رقم کم نہیں ہوتی. اب اگر لا محالہ کاغذات تو دے گا, ہو سکتا ہے وہ یہ چاہ رہا ہو کہ بھئی یہ مجبور ہو کے گاڑی واپس دیں اور اپنی آدھی رقم لے. گاڑی تو یہ استعمال کریں گے جی کیونکہ انہوں نے خریدی ہے, یہ اس کے مالک ہو چکے ہیں, پیسہ دینے کے لیے بھی تیار ہیں, گاڑی استعمال کرتے رہیں. ٹھیک ہے اگلی کال دیجیے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے, اگر کوئی دکاندار 100 روپے میں چیز خریدتا ہے ادھار پر, اسی دکان کا ملازم وہی چیز اپنے پیسوں سے 90 روپے میں خرید کر اسی دکاندار کو 100 روپے میں دے, تو یہ کیسا ہے؟ دکاندار بیٹھا ہوا ہے کسی محلے کی مارکیٹ میں, جی اور محلے کی مارکیٹ میں آج کل تو ایسا ہے کہ بڑے شہروں میں خاص طور پر کہ مختلف لوگ گاڑیاں لے کر آتے ہیں اور وہیں ان کو چیزیں بیچ کے چلے جاتے ہیں. جی ہول سیل کی مارکیٹوں میں جانا نہیں پڑتا. جی اب یہ ملازم کہیں سے چھٹی کے بعد چلا جاتا ہے ہول سیل مارکیٹ میں, وہاں سے چیز خریدتا ہے, دکاندار کو لا کے بیچ دیتا ہے کہ میں جناب اتنی قیمت پہ آپ کو بیچ رہا ہوں جتنی قیمت پہ آپ باہر سے خریدتے ہیں, اور وہ اپنا جو ہے نفع بھی کما لیتا ہے.
اگر ایسی صورت ہے تو جائز ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ جاب بھی کر رہا ہے اور پارٹ ٹائم میں کام بھی کر رہا ہے، اگر ایسی صورتحال تو جائز ہے. ٹھیک، اور اس کے علاوہ ہے تو کوئی؟ اور جاب کی ٹائمنگ میں بھی اگر یہ کام کرتا ہے اور مالک اس کو اجازت دیتا ہے تب بھی جائز ہے. ٹھیک ہے، اگلی کال دیجیے. نے یہ جاننا تھا کہ اپنا اب جیسے کنٹینرز وغیرہ آتے ہیں باہر سے شپ کے تھرو، تو اب جن کا کارگو ہوتا ہے ان کے اندر، تو وہ اپنا باہر سے ڈپازٹ لگواتے ہیں شپنگ لائن میں کہ ان کا کنٹینر ان کے پاس جاتا ہے تو وہ ڈپازٹ رکھتے ہیں اپنا، کوئی بھی بندہ لگا سکتا ہے ڈپازٹ اپنا، تو مطلب ڈپازٹ لگا کے ڈپازٹ اس کا 1 لاکھ 1.5 لاکھ روپے پر کنٹینر ہوتا ہے، تو وہ پھر ملتے ہیں ہمیں پیسے جب کنٹینر واپسی شپنگ لائن کے یارڈ میں ریسیو ہو جاتا ہے، تو وہ ہمیں ہمارا پہ آرڈر واپسی دے دیتے ہیں پیسے، تو اس کے اوپر ہم جس کا کارگو ہوتا ہے اس سے ہم 2-3 ہزار جتنے اس سے بات ہو ہماری کمیشن تو وہ ہم اس سے لے لیتے ہیں. تو مطلب یہ پیسے جائز ہوئے کہ ہم اپنا پیسے لگا کے 2-3 ہفتوں کے لیے پھنسا کے مطلب پیسے پھر ہم اس کے اوپر کمیشن 2-3 ہزار روپے لیں، تو یہ جائز ہوتی ہے یا نہیں؟ بس یہ رہنمائی فرما دیں. ٹھیک ہے جی. دیکھیں یہ جو انہوں نے سوال کیا بڑا ہی مبہم سوال ہے، اور 2-4 اس طرح کے کام کرنے والوں سے واسطہ نہ پڑتا، یعنی بطور سائل جی وہ نہ آتے تو یہ سوال واقعی سمجھ میں نہیں آتا. جی ہوتا یہ ہے کہ کنٹینر جب باہر نکلتا ہے جی تو اس کو واپس بھی آنا ہوتا ہے. جی اب جناب مثال کے طور پر یہاں سے وہ نکلا اور رحیم یار خان گیا ہے، کراچی سے نکلا اور وہاں سے واپس ہی نہ آئے، جی تو کنٹینر والا تو بیچارہ پھنس جائے گا، جی رل جائے گا، پھنس جائے گا. وہ کرائے پہ چل رہے ہوتے نا کنٹینر بھی. تو بنیادی طور پر جو مال خرید رہا ہے جی وہ اس بات کا ذمہ دار ہوتا ہے کہ یہ کچھ زر ضمانت جمع کروائے. جی اب وہ مالکان جو ہیں جو امپورٹ کرتے ہیں جی وہ قطعاً ایسا پیسہ نہیں رکھتے، جی صاف منع کر دیتے ہیں جی ہم یہ پیسے نہیں رکھ سکتے. یہ پیسے رکھتا ہے جو کلیئرنگ ایجنٹ ہے، وہ اپنے جیب سے یہ پیسہ لگاتا ہے. مال جب زیادہ آ جاتا ہے اس کے پاس پیسہ نہیں ہوتے، وہ لوگوں سے پیسہ پکڑتا ہے. جی اب وہ لوگوں سے پیسے پکڑ کے وہ اس ایجنسی میں یا اس کمپنی میں جمع کروا دیتا ہے کہ جناب یہ آپ کو پیسے چاہیے تھے، یہ پیسے رکھو شیورٹی کے لیے. ٹھیک ہے. اب اگر تو یہ پیسے رکھتا وہ سیٹ یا وہ تاجر جس نے کنٹینر منگوایا ہے جی تو بالکل ایک فطرت کے مطابق اور ایک رول اور ریگولیشن کے مطابق کام ہوتا. خرید و فروخت میں جو شامل رہا تھا. جی ہاں. اب ایک آؤٹ سائڈر نے صرف اپنے پیسے دے دیے، جی بھائی وہ پیسے کیوں دے گا؟ اس نے کون سا مال منگوایا ہے، جی اس کے پاس کون سا کنٹینر جا رہا ہے، جی اس سے کیا فائدہ ہے؟ وہ لالچ میں دیتا ہے کہ جی پیسے دے دو اس کے اوپر اتنا نفع ملے گا. اب یہ معاملہ ہو جاتا ہے سودی. ٹھیک. اگر وہ کنٹینر جس کا مال لے کر آیا ہے وہ پیسے رکھوائے گا تو وہ نفع تھوڑی لے گا. جی لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ میں یہ 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ کیوں پھنساؤں مہینے 2 مہینے کے لیے. تو وہ نکل جاتا ہے یہاں سے اور کلیئرنگ ایجنٹ جو ہے وہ پھنس جاتا ہے، اور وہ پھر جو ہے بڑا مطلب کہ نازک فیلڈ ہے. جی جائز نہیں فیلڈ کی بات نہیں، یہ جو معاملہ ہے کلیئرنگ ایجنٹ کی بہت نازک فیلڈ ہے. جی رشوتیں وہ دے رہا ہوتا ہے، 2 نمبر کام وہ کروا رہا ہوتا ہے، کنٹینر میں کیا بھرا ہوا ہے اور ڈاکومنٹ میں کیا لکھ کر بھیج رہا ہوتا ہے، سب اس کو کھانچے پتہ ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے کچھ لوگ بچنے والے بھی ہوتے ہوں، حرام کام نہ کرتے ہوں، صرف محدود جو مواقع ہوتے ہیں وہاں تک اپنے آپ کو رکھتے ہوں، جائز طریقے کے مطابق ہی کرتے ہوں. لیکن غالب اکثریت اس فیلڈ میں ایسی نہیں ہے. جی تو جہاں وہ رشوت کا لین دین کر رہے ہوتے ہیں وہاں اس کے ساتھ ساتھ اس صورت کے اندر یہ حضرات سود کی بھی ادائیگی کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی جن پارٹیوں سے وہ پیسے لے کے ڈالتے ہیں ان کو پھر وہ سود دے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک. تو یوں یہ صورت جو ہے ناجائز شکل پر مشتمل ہے، اس سے بچنا ضروری ہے. جی مجھ ایک تو اس میں وہ ہے جو انویسٹمنٹ کر رہا ہے اور اس کے اوپر سود لے رہا ہے جی ہاں. وہ تو سود لینے والا ہوگا، لیکن بقیہ جو افراد اس میں انوالو ہیں کسی نہ کسی طریقے سے، ایون جو تاجر جو ہے وہ کنٹینر خرید رہا ہے، کنٹینر کا سامان خرید رہا ہے اور وہ اس کو بک کر رہا ہے، کیا وہ بھی گناہ گار ہوں گے، حصہ دار ہوں گے؟ دیکھیے تاجر گناہ گار ہوں گے یا نہیں ہوں گے اس بات کو فیصلہ کرنے کے لیے نظام کو تھوڑا سا اور ڈیپلی ٹیلی کرنا پڑے گا. ٹھیک. کیونکہ مثال کے طور پر ایک آدمی نے کہا کہ بھئی میں زر ضمان جمع نہیں کرواتا. جی جی میں تو نہیں کراؤں گا. بھئی اس کا حق ہے. ٹھیک ہے. آپ کتنی خریداری جو ہے ادھار کرتے ہیں، جی روزمرہ کے معاملات ہوتے ہیں لوگوں کے، مارکیٹ چل رہی ہے، لیکن وہ ہر ادھار خریداری پر
ज़र ज़माना जमा करवाते हों, ज़रूरी तो नहीं होता। बिल्कुल नहीं। या कोई चीज़ उनके पास जाती है और वो ज़र ज़माना जमा कराते हों, तो यूँ बाज़ औक़ात ये होता है कि वो ये कहता है भाई मैं जमा नहीं करवाऊँगा, लेकिन उसके पस मंज़र में अगर देखा जाए, पिस्ता क्लियरिंग एजेंट है जी, नज़रा सारा उस पर गिरता है, वो फिर नाजायज़ कामों का सहारा लेता है, यानी कानूनी तौर पर तो वो काम जायज़ होते हैं लेकिन सूद का सहारा उसने लिया है, जी, नाजायज़ काम हुआ एक। तो अगर ताजिर खैरख्वाही का जहन रखता है जी, और एक मुसलमान को गुनाह से बचाना चाहता है, उसके पास तो इतने पैसे होते हैं, जी, उसने जो है वो 50 लाख रुपए का माल मंगवाया है, जी, 2 लाख रुपए मजीद जो है वो जमा करवा देगा 2-3 महीने के लिए, तो क्या हर्ज है। एक निज़ाम के अंदर खराबी दूर होगी, बेहतरी पैदा होगी, काम अपनी फितरत की तरफ आएगा। ठीक, ये भी एक नेकी और एहसान का काम है दूसरे के साथ। ठीक। बड़ी तफसीली और ब्रीफ जो है गुफ्तगू हो गई, इसका हुक्म भी बयान किया मुफ्ती साहब ने। अगली कॉल की तरफ बढ़ते हैं। जी, मोहम्मद ज़हूर अत्तारी कराची से अर्ज़ कर रहा हूँ। मुफ्ती साहब की बारगाह में सवाल अर्ज़ ये है कि जो बड़ी बसें यहाँ से जैसे कि कराची से एबटाबाद, रावलपिंडी, इस्लामाबाद जाती हैं, ये बसें रास्ते में होटलों पे रुकती हैं, तो होटलों पे ड्राइवर का खाना फ्री होता है अमूमन होटल वालों की तरफ से, तो पैसेंजर खाना खाते हैं उनसे पैसे लिए जाते हैं। लेकिन अमूमन ड्राइवर हजरात ये करते हैं कि उनकी जान पहचान वाला साथ होता है, 2-4 लोग साथ हुए तो उनको भी कहते हैं कि आओ हमारे साथ खाना खा लो, तो वो भी खाना खा रहे होते हैं। तो क्या इसकी इजाज़त होगी कि ये खाना इस तरह खाएं, और क्या ड्राइवरों को इजाज़त है कि वो इस तरह से फ्री में खाना खाएं? पर ड्राइवर सिर्फ खाना नहीं खाते बल्कि साथ में मोबाइल कार्ड भी लेते हैं और सिगरेट और दीगर चीज़ें भी उनको देते हैं होटल वालों को ना, तो इसके बारे में क्या इरशाद फरमाते हैं? मुफ्ती साहब कराची से लेके खुंजराब तक ऐसा ही है। अच्छा जी, यही मामूल है। यही मामूल। और ये भी होगा कि जनाब जो कस्टमर है उनको तो दाल भी पानी वाली मिलती है और ड्राइवर जो जी, VIP खाना मिलता चल के खा रहे होते हैं। जी, जी, VIP ठीक है, यानी वो दाल आम मार्केट में जो है वो अगर 50 रुपए की है तो वहाँ 400 रुपए की मिलेगी। जी, तो अब ला मोहल्ला एक बड़ी गाड़ी के अंदर 50 कस्टमर तो होंगे। जी, जिस होटल पर गाड़ी रुकेगी 50 कस्टमर उस होटल से बिजनेस करेंगे जी, और अगर 400 रुपए का एक पैसेंजर जो है खाना खाता है जी, तो 50 आदमी ने कितना खाना खाया? 20,000। ये 400 ज़रब 20,000 20,000 रुपये खाना खाया। ठीक है, इस 20,000 में मार्केट रेट का जो हम डिफरेंस देख रहे हैं, आधे से ज़्यादा तो वैसे ही मार्केट से ज़्यादा महंगा होता है। जी, फिर मार्केट रेट के मुताबिक बेचें, नफ़ा जब भी है जी, तो 20,000 के अंदर अगर 12,000 रुपया नफ़ा है जी, और 3,000 रुपया ड्राइवर पे खर्च कर दिया, जी, तो होटल वाले ने तो बड़ी इन्वेस्ट की है। जी, छोड़ यानी कोई घाटे का सौदा तो नहीं किया। नहीं। वो चरगा क्या मतलब कि बकरा भी रख दे तो शायद उसको फायदा हो। जी, हर बात बकरे की रानी रखेगा पूरा बकरा तो खाने से दो आदमी। अब सवाल ये पैदा होता है कि ड्राइवर, कंडक्टर, इनको खाना खिलाना, और या इन्होंने नई बात बताई है कि जनाब उसको जो है वो मोबाइल कार्ड भी दिए जाते हैं और मतलब यूँ समझ लें जो फैसिलिटीज दे सकते हैं वो देते हैं। मुमकिन है कोई नशे वशे की चीज़ें भी फराम की जाती हों, हाईवेज के होटलों पर इस तरह की भी चीज़ें होती हैं। अब मामला ये है कि क्यों देते हैं होटल वाले? ताकि गाड़ी यहाँ रोके। जी, गाड़ी यहाँ रोके। फतवा शरीफ में एक मसला है कि जनाब स्टेशन पर मुझे बेचने दिया जाए, किसी और को ना बेचने दिया जाए, तो फरमाया इसके बदले जो पैसे ले जाते हैं वो रिश्वत हैं। अल्लाह, तो होटल वाले अपने फायदे के लिए ये सब कुछ कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और कोई ऐसी ये उजरत नहीं है, कोई मेहनत नहीं है कि ड्राइवर ने उसके लिए कोई ऐसा काम किया हो जो जायज़ और रवा हो। ये जो काम किया है ड्राइवर ने उनके लिए, इसके बदले पैसे लेना ये रिश्वत है। ठीक, तो माले हराम है उसके लिए खाना और कतन जायज़ नहीं है। और जो ये अपने साथ दोस्तों को बिठा रहा है कि भाई तुम भी आ जाओ, तुम ज़ाहिर बात है रिश्वत में हिस्सेदार है। ठीक है, उन्हें भी बचना चाहिए। ठीक, देखते रहिए मदनी चैनल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ताजिर जो मुत्तकी हो, जो सच बोलता हो, जो एहसान करे लोगों पे, मुझे ऐसा बना